اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ایمانی بھائیوں، آج دسمبر کا مہینہ، یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے. دسمبر مہینے کی حیثیت سے جو ایک دنیا کے اندر بہت بڑا شرک ہوتا ہے، اور اس شرک والے کام میں ہم مسلمان بھی شریک ہوا ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم سنا، خود تو نہیں پڑھا، علماء سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے گناہوں کی توبہ ہے، کہ اللہ ہر گناہ کو توبہ کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، اللہ اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے، دل میں پشیمانی، شرمندگی ہوئی، اللہ اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک یعنی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ معبود ماننا، کسی اور کو مددگار ماننا، کسی زمین کے ٹکڑے کو، چاند سورج کو، دریا کو، یا کسی بھی ایسی چیز جو پیدا ہوئی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، ایسی چیز کو اللہ کو چھوڑ کر معبود ماننا، یہ شرک. یا ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے. جیسے مکہ کے کافر کرتے تھے کہ اللہ کو، مکہ کے جو کافر تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، ابو جہل وغیرہ، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یوں کہتے تھے کہ اللہ اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو نظام ہے وہ ڈیوائڈ ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے، دوسرا جو خدا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، تیسرا خدا یہ کام کرتا ہے، چوتھا خدا یہ کام کرتا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں ہمارے جو ملک میں مشرکین ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بھگوان یہ کام، وہ بھگوان وہ کام، وہ بھگوان وہ کام، ایک نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اکیلا سب کچھ کرتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، ولا شریک لہ ولا وزیر لہ، نہ میری کوئی نہ راجیہ سبھا ہے، نہ کوئی ویدھان سبھا ہے، نہ میرے ساتھ اتنے لوگ بیٹھتے ہیں، نہ تو میرے ایم ایل اے ہیں، نہ میرے کچھ بھی نہیں ہے. میں تنہا اس جہاں کا مالک ہوں. للہ الواحد القہار الحمدللہ رب العالمین. تنہا تو اللہ نے پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ توحید، یعنی میں اکیلا تنہا اس زمین و آسمان کے ہر چیز کا مالک، یہ زمین کا اور چاند اور سورج کا اور یہ نظام کا وجود میں آنا میرے ارادے سے، فَيَكُونُ، میں نے کہا ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ چیز ہو گئی، یہ میں نے کیا. تو قرآن میں اللہ نے ایک چیز بیان کی ہے. دوسری چیز قرآن میں جو اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے اللہ سے کوئی جنا. جیسے ہمارے دنیاوی زندگی میں مرد و عورت کے ملاپ سے
جانوروں کے آپس کے ملاپ سے، میل فیمیل کے ملنے سے، نر مادہ کے ملنے سے ایک دوسرا بچہ، ایک دوسری چیز وجود میں آتی ہے اور ایک نسل در نسل یہ چیزیں بڑھتی ہیں، جس کو ہم نکاح کے خطبے کے اندر آیت بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا، کہ آپ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے حمل پھیلتا ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، اور اس کے بعد وہاں سے اولادوں کا تناسل کا اور آگے کی جنریشن کا وہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ فرمانے کہ نہیں، قل هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لم یلد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس کو وزیر کی، اس کو فرشتوں کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس نے نظام قائم کیا ہے، وہ بغیر وہ فرشتوں کو بھی موت دینے والا ہے، اس کا جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان کو بھی موت آنے والی ہے، وہ تنے تنہا ہے، وہ تنے تنہا رہے گا، اور پھر یوں کہے گا آخر میں للہ الواحد القہار، یہ جملہ اللہ تعالیٰ اخیر میں کریں گے جب سب کو موت دے دیں گے، کوئی چیز نہیں، جیسے پہلے کچھ نہیں تھا واپس بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ بس اللہ تعالیٰ اس دنیا کو واپس جو ہے اسرافیل کو زندہ کریں گے، واپس وہ سور پھٹیں گے، واپس جو ہے زمینوں سے اٹھنا لوگ جو شروع ہو جائیں گے، وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تو اللہ لم یلد ولم یولد، کہ لم یلد نہ میں نے کسی کو مجھے کسی نے پیدا کیا، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، میں پاک ہوں۔ جس طرح انسانوں کا، جانوروں کا جو سلسلہ ہے، ایک پیدا ہونا اور اس سے وہ پیدا ہونا، یہ جو سلسلہ میں نے انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، مخلوقات میں رکھا ہے، میں خالق، میں اس سے پاک ہوں۔ اگر کوئی جس طرح میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ شریک ہے، اسی طرح کوئی انسان یوں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ نے اللہ کی بیٹی ہے، یا کہ اللہ کے نظام میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو جس طرح وہ شرک ہے اس طرح یہ بھی شرک ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تین لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ خطاب کرنا مطلب کسی کو کہنا کہ بھائی تو یہ لوگوں ایسا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، کہ ایمان والو، ایک ہمیں کہتے ہیں، اور ایک جب مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے اللہ کو، نہ کسی نبی کو دور کی بات، اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو اللہ قرآن کہتا ہے یا ایھا المشرکون انما المشرکون نجس، اللہ ان کو مشرک کہتا ہے، شرک کرنے والے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا قل یا اہل الکتاب، کہ ایک کتاب والوں، کتاب والے کون ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، چار کتاب ہے۔ تو ایمان والے جو قرآن کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور سارے انبیاء جو اللہ کے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام کے جتنے انبیاء آئے، اور یوں کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو اس کو مسلمان، اس کو مومن کہتے ہیں، اور اس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ایک ہوتے ہیں عیسائی، کرسچن، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہیں اوپر تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ان کو قرآن کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب۔ اس کے اوپر یہودی ہے، تو یہودی جز جو اسرائیلی ہے، تو وہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اوپر تک جتنے انبیاء ہیں ان تمام کو مانتے ہیں۔ تو ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب۔ تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں اہل کتاب جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں، یہودی ہو یا عیسائی ہو، کرسچن یا جوز ہو، ان کو یہ بات کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا، آ جاؤ إِلَىٰ كَلِمَةٍ، ایسی بات کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ جو میرے اور ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، کامن ہے۔ عیسائی ہو، یہودی اور مسلمان، ان تینوں کے درمیان کامن بات کون سی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کامن بات جو ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ کامن بات کیا ہے؟ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ،
کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تینوں یہودیوں کی کتاب میں بھی اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی، بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی، تینوں کتابوں میں سیم تعلیمات ہے۔ آسمان کی تعلیمات اللہ کے یہاں سے آئی ہے، وہ سیم ہے، اور تینوں کا عقیدہ ایک ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ابھی کے یہودی عیسائی کی بات، یہ اللہ کے نبی کے زمانے کی بات ہے، ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ڈھونڈنے نکلیں گے تو ایسے عیسائی بھی سکتے ہیں کہ جو صحیح معنی میں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہو اور بائبل صحیح معنی پڑھی ہو، وہ شرک نہیں کرے گا۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تینوں مذہب میں کامن ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کی اولاد نہیں بنائیں گے، اس کا بیٹا نہیں بنائیں گے، یا اس کے ساتھ کسی چیز کو اس کا وزیر اس کے مشیر نہیں بنائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں یہ تینوں مذہب میں کامن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی۔ قرآن ایک جگہ اور کہہ رہا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ آدم کی۔ آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے ہم نے پیدا کیا، صرف عیسیٰ کے اندر ہم نے ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے۔ ایک ہماری قدرت وہ ہے کہ ہم نے بغیر باپ بغیر ماں کے مٹی کے خمیر سے ہم نے آدم کو پیدا کیا۔ یہ ہماری طاقت، ہمارا پاور، یہ ہماری قدرت، کسی کا نام تو اللہ ہے۔ اگر نمونے کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر اور پلاننگ کرے، اس کا نام اس کو خالق نہیں بولتے ہیں۔ بغیر نمونے کے بغیر کوئی فارمولے کے دنیا کو قائم کر دے، چیزوں کو قائم کر دے، اسی کا نام تو خدا ہوتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا کوئی فارمولا نہیں تھا۔ کوئی وہاں اللہ کے پاس انجینئر نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک فارمولا رکھا ہو کہ اللہ اس مٹیریل سے ہم جو ہے آسمان کو بنائیں گے اور اس مٹیریل سے ہم جو ہے زمین کو بنائیں گے، کوئی انجینئر نہیں تھا۔ بغیر فارمولے کے اس لیے اللہ کی جو 99 صفت ہے ان صفات میں سے ایک صفت ہے بدیع، یعنی بغیر کسی فارمولے کے دنیا کو وجود دینے والا۔ بدیع السماوات والارض، کہا اس کا نام خدا ہے۔ تو آدم اور عیسیٰ، آدم اور حوا کو جگہ بغیر ماں باپ کے ہم نے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ کو تو ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ تو فخر کی بات ہونی چاہیے، نبی کی پاک دامنی کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہم بھی نبی مانتے ہیں ان کی پاکیزہ زندگی کو بیان کیا ہے، لیکن آج کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو ڈبہ لگا دیا، اور آج کی جو عیسائی ہے دنیا کے اندر جو 25 تاریخ کو جو بھی آنے والی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا برتھڈے منانے والے ہیں، اور وہ اس رات کو کہ 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ ہونے والا ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ شراب کی جائے گی، زنا ہوگا، اور جو نبی کی باتیں اگر مانتے ہیں وہ نبی کی تعلیمات میں اذا کلمۃ سواء بیننا، اسلام نے عیسائیت میں یہودیت میں یہ تمام باتیں مشترک ہے۔ جو چیزیں اسلام میں حرام ہے، زنا اسلام میں حرام ہے، یہودیت میں بھی حرام ہے اور عیسائیت میں بھی حرام ہے۔ آج بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے شراب جس طرح اسلام میں حرام ہے، سواء بیننا وبینکم، ہمارے اندر بھی حرام ان کے اندر بھی حرام ہے، چوری ان کے اندر بھی حرام ہے ہمارے اندر بھی حرام ہے۔ اسلام کی تعلیمات جو آج قرآن کے اندر موجود ہے، جو قرآن میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے وہ ساری حرام چیزیں بائبل میں بھی اور جوز کی اور ان کے توریت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات جو ہمارے سوائے میں لوگ سیم تھی، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نفسانیت کے لیے انہوں نے ساری تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اپنے تورات اور بائبل سے وہ تمام کے تمام چیپٹر، وہ تمام کی تمام آیتیں ان کو ہٹا دیا، تاکہ اگر یہ آیتیں رہی تو ہم اپنی مرضی کے مطابق جانوروں جیسی زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ ہٹوایا۔ قرآن کے اندر آج وہ لوگ اگر دعویٰ کریں تو یہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ زندگی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ کی ماں نے
وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ كَلِمَةٍ مِّنْهُ، جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے حضرت مریم جو ہمیشہ پاکیزہ تھی، پورا واقعہ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کی آستین کے اندر جبرائیل نے پھونک کو مارا. جبرائیل کون ہے؟ ایک فرشتے کی شکل کے اندر آئے اور حضرت مریم علیہ السلام وہ گھبرا گئی، یہ کون ہے میرے سامنے، کون متشکل ہو گیا. ایک انسان کہا کہ بھائی میں نے تو آج تک کوئی زنا نہیں کیا، میں نے آج تک غیر مرد کو نہیں دیکھا، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. حضرت فرشتہ جو ہوتا ہے وہ خواہشات سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر وہ سافٹ ویئر اور وہ شہوانیت وہ موجود نہیں ہوتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے آستین کو اس میں پھونک مار دیا، یہاں حمل بڑھتا گیا. چند دن کے اندر حمل 9 مہینے کا جو تھا وہ راستہ چند دن میں پار ہو گیا. کہا کہ درد ذہن ہوگا، جاؤ وہ درخت کے پاس کھجور کا درخت ہے وہاں نیچے بیٹھ جاؤ، اور پریگنینسی کے موسم میں کھجور کھانا بہت مفید ہے. کہا وہاں جا کے تروتازہ پانی پیو. اللہ نے وہاں پانی نہیں تھا، پانی جاری فرما دیا. کھجور کے اوپر بغیر موسم کے کھجوریں آ گئی اور آپ کو کچی اور پکی جو کھجوریں پسند تھی وہ کھانا شروع کر دیا. بچہ پیدا ہو گیا. پیدا ہونے کے بعد لوگوں نے الزام لگانا شروع کیا اور قرآن نے اس کو وضاحت کے طور پر کہا کہ تو یوں کہنا کہ یہ بچہ بتلائے گا یہ کون ہے. لوگوں نے جب الزام لگایا تو قرآن اس کو جگہ دے رہا ہے. جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی اور جعفر بن طیار جو اللہ کے نبی کے کزین ہیں وہ جب نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں اور لوگ ان کی شکایت کرتے ہیں کہ کوئی نیا مذہب لے کر آئے ہیں، نجاشی پوچھتا ہے کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے سورہ مریم، کیونکہ اس وقت کا جو نجاشی بادشاہ تھا ایتھوپیا کا وہ عیسائی تھا، ان کے سامنے سورہ مریم پڑھ کے سنائی. جب سورہ مریم ختم ہوئی نجاشی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو تھا اور کہا کہ قسم خدا کی اس کے اندر ایک بات کو نہ زیادہ کیا گیا نہ کم کیا گیا ہے، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں. اور اس نے اسلام قبول کیا. قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائش سے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ بغیر باپ کو کیوں پیدا کیا اور آسمان کو موت سے پہلے کیوں اٹھا لیا گیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، عیسیٰ ہم تجھ کو اٹھا لیں گے آسمان کے اوپر اور قیامت سے پہلے واپس بھیجیں گے. یہ نظام کیوں بنایا؟ یہ اللہ جانتا ہے اللہ نے کیوں یہ نظام بنایا. یہ اللہ کا نظام تھا. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بچے کی گود کی طرف مریم نے اشارہ کر دیا کہ یہ بچے سے پوچھے، لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا بات کرے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود سے بات کی ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور بچہ ابھی چند دن گزرے ہیں، ابھی تو اس کی دودھ پینے کی عمر ہے اور ماں کے گود میں سے جو بچہ بول نہیں سکتا وہ بول رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ انی عبداللہ. پہلا جملہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا 3 خداؤں میں سے خدا بھی نہیں ہوں. انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ کہلوایا. معلوم تھا اللہ کو ایک قوم آئے گی وہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور ان میں ایک فرقہ وہ بھی ہوگا. کہا کہ ثالث ثلاثہ 3 خداؤں سے خدا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب، میرا کام کیا؟ کام نے بتلا دیا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جاؤں گا اللہ وہ علاقے کو وہ زمین کو مبارک برکتواری کر دے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں لوگوں کو زکات کی اور اچھی باتوں کی وصیت کرتا رہوں گا. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں اپنے والدین کا نافرمان نہیں بنوں گا. ساری تعلیمات بچہ بھی ماں کی گود میں ہے بول رہا ہے، ماں کی گود میں بول رہا ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے یہ اللہ کی قدرت سے نظام تو اللہ کا یہ ہے، سنت تو یہ ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ اس نظام کا محتاج نہیں ہے. اللہ بغیر نظام کے حد کر کے اپنی قدرت دکھا سکتا ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا. یہ نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ جو اولاد ابھی ہو رہی ہے یہ اللہ کی سنت ہے. سنت یہ ہے، یہ قدرت ہے. اللہ دونوں چیزوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو،
اللہ کی یہ مبارک تعلیمات ہے، یہ نبیوں کی تعلیمات ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بلکہ سور کھانے کو منع کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے حرام کھانے کو منع کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بے حیا بننے کو منع کیا، اور رہبانیت یعنی جو اسلام میں نہیں ہے ان عیسائیت میں رہبانیت ہے کہ کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک وہ ایک کونے کے اندر لوگوں کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں کے دامن میں چلے جاؤ اور بھوکی سوکھی کر اللہ کی عبادت کرو، جو اسلام میں نہیں ہے عیسائیت میں تو موجود ہے۔ لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ آج کی عیسائیوں کو ہمیں ایک تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس یہ ہے، ہمیں ان کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ آج جو عیسائی خود قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آج موقع ہے کہ ہم ان کو بتلائیں۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نے کہا یہ سب چیزیں جو اسلام میں حرام ہے وہاں حرام ہے، لیکن 25 دسمبر میں نبی کے برتھڈے کے نام سے وہ سارے گناہ ہوتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیے، وہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے حرام کرا دی ہے، ان کو بتانے والے ہوتے ہیں، سمجھنے والے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنی قومیں دنیا میں ہیں، جتنی قومیں دنیا میں ہیں، قیامت سے پہلے اور اسلام سے قریب سب سے زیادہ قریب جو قوم ہوگی وہ کرسچن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے چھٹے پارے کے اندر قرآن فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے اسلام سے زیادہ قریب لوگوں کے سارے دنیا میں پائیں گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے مقابلے میں من حیث القوم، دوسروں کے مقابلے میں جو تھوڑے نرم اور اسلام سے قریب ہے وہ عیسائی، اور سب سے زیادہ اسلام لانے والے بھی عیسائی ہیں۔ کیوں؟ قرآن وجہ بیان کر رہا ہے ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ ان میں جس طرح ہمارے اندر عبادت کا ماحول ہے کہ تنہائی میں تھوڑا بیٹھ کر اللہ کے پاس رونا، اللہ کو پکارنا اور اللہ کو یاد کرنا، تو یہ ہم سے زیادہ ان میں ہے رہبانیت، یہ لوگ یہ کر چکے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، عیسیٰ علیہ السلام میں نے دو بیان فرمائی کہ نمبر 1 اللہ کی ذات میں شریک نہیں، اور اللہ سے کوئی پیدا ہوا یہ کہنا، یہ گمان رکھنا، یہ بولنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے اب یہی جو 25 دسمبر ہے، ہمارے یہاں پہلے 1200 سال مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کتنے سال بھائی؟ 1200 سال۔ ابھی 200 سال سے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، انشاءاللہ قریب واپس آنے والی ہے، تو وہ ہماری حکومت 1200 سال پہلے رہی۔ ہمارے درمیان یہودی بزنس کے لیے بھی آئے، ہمارے یہاں عیسائی بھی رہے، غیر مسلم بھی رہے، 1200 سال ہماری حکومت رہی۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غیر مسلموں کے حق بھی وہی ہے جو ہمارے حق ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کو جس طرح سزا ملے گی، اسی طرح کوئی مسلمان غیر مسلم کو سزا اگر تکلیف پہنچائے گا اس کو بھی سزا ملے گی۔ اسلام کے اندر انصاف ہے، السکل بالسن والجروح بالقصاص والانف بالانف، نام توڑا اس کا بھی نام توڑا جائے گا، دانت توڑا اس کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ اسلام کے اندر یہ ہے۔ ہماری 1200 سال حکومت رہی، ہماری حکومت میں یہ لوگ پوری زندگی رہے، ایک بھی انسان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ٹیکس دیتے تھے، ٹیکس کا مطلب غیر مسلم کو اگر مسلمانوں کی حکومت میں رہنا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا تھا ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ہر چیز کی حفاظت اس کی حکومت کرے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم ان کی کنٹری میں رہتے ہیں، آج ہم ان کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، چیزوں پر ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہمارے دکانوں کی حفاظت ہے، نہ ہمارے جانوں کی حفاظت ہے، نہ ہمارے مالوں کی حفاظت ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے حفاظت۔ آج بھی اگر ہماری حکومت واپس آ گئی، ہم چاہیں تمہاری ہزار انصافی ہے کہ آج بھی ہم تمہیں تمہاری جان، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری عورتیں، تمہارے مال، تمہاری دولت سب کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام ناانصافی نہیں سکھاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر جمعہ کو خطیب آخری آیت پڑھتا ہے کہ احسان اور انصاف کے بغیر دنیا کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بیان فرمایا کہ آج جو ہے میرے دوست بزرگوں، ہمیں جو ہے عیسائیت کا تہوار ہے، ہماری یہ ہے تو، لیکن ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان کے ساتھ انسانیت کے اعتبار سے قرض دینا ہو، ان کی تیمارداری کرنا ہو، بیمار ہو تو بیماری کے لیے کوئی پیسے دینا ہو، ان کو ساتھ سرکار دینا ہو، ان کے لیے سپورٹ کرنا، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کے تہواروں میں جو بھی اسلام کا چھوٹا تہوار ہے، اسلام من حیث المذہب دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، وہ یہ نہیں سکھائے گا کہ آپ ان کے مذہبی رسومات میں اور تہوار میں شریک ہو جاؤ، آپ ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو، سب کچھ کرو، لیکن من حیث المذہب آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں کہ نہیں وہ میرا پڑوسی ہے، وہ میرا دوست ہے، بزنس پارٹنر ہے، مجھے کرنا پڑے گا، نہیں۔ عمر فاروق کا فرمان ہے کہ اگر آپ غیر مسلموں کے تہواروں میں آپ نے انڈے کے برابر بھی آپ نے تحفہ دیا تو آپ نے بھی کفر کیا،
آج تو غیر مسلموں کے تہواروں میں 2.5 کلو کی مٹھائی جا رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے، 2.5 کلو کی مٹھائی آ رہی ہے، اور یہاں عمر فاروق انڈے کی مثال دے رہے ہیں اور یہاں مسلمان کھا رہا ہے۔ 25 تاریخ کو کہے گے بھائی کرسمس مبارک، تو آپ نے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، آپ کرسمس مبارک کہہ رہے ہیں تو آپ نے اقرار کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ زبان سے بول رہے ہیں، آپ نے قبول کر لیا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی وائف ہے، وائف سے بیٹا جنا ہے۔ آپ میری کرسمس نہیں بول سکتے، آپ جو ہے کسی کو ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے، آپ کسی کرسمس مبارک نہیں کہہ سکتے، آپ کی دوستی آپ کی جگہ، سب اپنا بزنس آپ کی جگہ، لیکن آپ دیگر قوموں کے تہواروں میں آپ کفریہ کلمات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ ہم آپ کو عید مبارک کہتے ہیں، ہم جواب دیں گے کہ آپ کا دھرم آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن میرا دھرم اس بات کی اجازت مجھے نہیں دیتا، میرا دھرم اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جو مسلمان قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے یا حیات کے اعتبار سے عملاً پریکٹیکل کرسمس پارٹی میں چلا گیا، وہاں سے گزر گیا یا وہاں کچھ نہیں بولا لیکن اس کی خوشیوں میں شریک ہو گیا، پریکٹیکل ہو، عملاً ہو، یا ایک زبان سے ہو یا دل سے ہو، تینوں اعتبار سے کسی بھی دھرم کے غیر مسلموں کے اس تہواروں میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ مبارکباد دے سکتا ہے۔ یہ حرام ہے قرآن کی روشنی، حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ ہے حرام۔ اور دوسری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیا دن 25 تاریخ کو پیدا ہوئے ہے کوئی ثبوت؟ عیسائیوں کے پاس سارے اللہ کے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے 400 سال تک ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، 450 سال کے بعد جس طرح ہمارے یہاں یہ عید میلاد اور یہ سب نکلا تو یہ دیکھ کر انہوں نے شروع کر دیا، یہ دیکھ کر شروع ہوا، ان کے اندر کوئی تہوار نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ تحقیق سے ان کی کتابیں پڑھیں، مسلمانوں کی چھوڑیے، ان کی کتابیں آپ گوگل کے اوپر کتنے ان کے جو لکھے ہوئے مضامین ہیں آپ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جس موسم میں پیدا ہوئے وہ موسم گرمی کا موسم ہے، کھجور جو ہے گرمی کے موسم میں آ گیا، اور فلسطین میں گرمی کا موسم جون جولائی میں ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کی ہے، دسمبر کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب ساری چیزیں واحیات منگلت بنانے کی، اور یہ جو ہے 5 دن جو عیاشی کے، اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ زنا اور سب سے زیادہ شراب پینے کے، سب سے بڑا پیسہ کا ریکارڈ دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ شراب اور سب سے زیادہ زنا ان 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان 5 دنوں کی تمام خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنے گھروں کے اندر بتائیں، کہ اسکولوں کے اندر آخری 2 دن جو ہوتے ہیں چھٹی سے پہلے، اس میں جو ہے میری کرسمس اور کرسمس کے نام سے ان کو ڈیکوریشن کر کے وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو بچوں کے ذہن میں پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی روشنی میں ان بچوں کو بتائیں کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ تعلیمات کیا ہے۔ ہم اپنے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، ان کی تعلیمات پاکیزہ تعلیمات ہیں، اور یہ جو پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی واحیات اور دنیا کے سب سے بڑے گناہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ وہ کرتے ہیں۔ اتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو عمل و توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔